گزشتہ سبق قیامت کی علامات اور نشانیوں سے متعلق تھا کہ قیامت بہت ہی قریب ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی ہے۔ قیامت ذات الہی کے سوا کائنات کی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ غیب داں پیغمبر نے، غیب کی خبریں جاننے اور بتانے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کئی ایک علامتیں، کئی ایک نشانیاں بیان فرمایا، اور زیادہ تر علامتیں اور نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ جیسے ہمارا ہر سانس ہمیں اور آپ کو موت کے قریب کر رہا ہے۔ ایک ایک سانس جو ہم لے رہے ہیں، اصل میں ہم سبھی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی قیامت بہت قریب ہے۔ کئی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی۔ یہ علامت بھی تقریباً ظاہر ہو چکی ہے کہ عرب کی سرزمین میں، زمین کے اس خطے میں، عرب کے اس خطے میں جہاں کھیتیاں نہیں ہوتی تھیں، آج کھیتیاں ہونے لگی ہیں۔ عرب میں کئی ایک پہاڑ وہ تھے کہ جہاں ہریالی کا نام و نشان نہیں ہوا کرتا تھا، آج وہاں ہریالی دکھ رہی ہے، باغ باغیچہ کی طرح ہریالی، اور ہرے ہرے پیڑ اور پودے لہلہا رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں بار بار توبہ کرتے رہے ہم اور آپ۔ آگے فرماتے ہیں کہ مرد اپنی عورت کے کہنے میں ہوگا، ماں باپ کی نہ سنے گا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آج کی تاریخ میں تقریباً 100 میں سے 90 نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ جتنی بیوی کی، عورت کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں اور عورت کی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں، ماں باپ کی باتوں کی طرف دھیان نہیں اور اسے ترجیح نہیں دیتے ہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے اور یہ ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ ہم کوشش کریں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں جو مقام عطا فرمایا ہے ان کی اسی حساب سے قدر کریں۔ یقیناً بیوی بھی قدر کرنے کی چیز ہے، عورت بھی قدر کرنے کی چیز ہے، لیکن جو مقام اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو عطا فرمایا ہے، وہ مقام، وہ عظمتیں، وہ بلندیاں بیوی کو تو حاصل نہیں ہیں۔ اس سے بھی حسن سلوک کرنا ہے، بیوی کا بھی خیال کرنا ہے، لیکن بیوی کو ماں باپ پر ترجیح دینا، بیوی کی باتوں کو ماں باپ کی باتوں پر ترجیح دینا، اسے فوقیت دینا، بیوی کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے ماں باپ کی باتوں کو ٹھکرا دینا، یہ تباہی کا ذریعہ ہی ہے۔ قیامت کی نشانی کا مطلب تباہی کا ذریعہ، بربادی کا ذریعہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو برباد نہ کریں، اپنے آپ کو تباہ نہ کریں۔ ماں باپ کا مقام بہت بلند ہے، پھر بیوی کے بھی حقوق ہیں، ہمیں ان کے بھی حقوق کا خیال کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ تو ان کے حقوق کا بھی خیال کریں۔ فرماتے ہیں کہ دوستوں سے میل جول رکھے گا اور ماں باپ سے جدائی کی۔ سمجھانا نہیں پڑے گا، سمجھانا نہیں پڑے گا۔ تقریباً ہر گھر کی یہ کہانی ہے قیامت کی علامت۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بس ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ قیامت کی نشانی ہم لوگ خود نہ بنیں۔ رسول اللہ نے جو فرمایا وہ تو ہو کے رہے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بال برابر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اصل میں اللہ تبارک و تعالی ہی کا فرمان ہے۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسا ہوگا تو ہوگا، ایک بال برابر
دائیں سے بائیں اوپر سے نیچے نہیں ہو سکتا، لیکن ہم سبھی کوشش یہ کریں کہ قیامت کی نشانی ہم نہ بنیں، کیونکہ قیامت کی جو نشانی ہے وہ تباہی کا ذریعہ ہے، وہ بربادی کا ذریعہ ہے۔ آج ایک طرف کسی کو کوئی دوست آواز دے اور اسی وقت ماں یا باپ آواز دے، 100 میں سے 98 نوجوان 100 میں سے 98 نوجوان اپنے دوست کی باتوں پر لبیک کہے گا۔ ہاں اگر تھوڑا تہذیب اگر ہے تو نافرمانی کی یوں شکل ہوگی کہ اچھا ٹھیک ہے امی آ رہے ہیں، ابھی ابو آ رہے ہیں، لیکن ترجیح کس کی بات کو دے گا؟ دوست کی بات کو، کود کے جائے گا۔ آواز دے دیا اگر تو کود کر کے جائے گا اپنے فرینڈ سے ملنے کے لیے، اپنے دوست سے ملنے کے لیے۔ لیکن یاد رکھنا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میری آل اولاد کے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہم سبھی شکار ہیں اس کے۔ یاد رکھیے گا کہ ماں باپ، دوست، سب دوست و احباب بھی زندگی کے حصے ہیں، اس میں انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، اس میں انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن زندگی میں کبھی بھی اگر آپ نے دوست کی آواز کو ترجیح دی، ماں باپ کی آواز کو، ماں باپ کی پکار کو دوسرا درجہ آپ نے دیا، اگر اسی درمیان اگر ماں باپ کا دل دکھ گیا، اگر دکھ گیا ماں باپ کا اگر، تو پھر یاد رکھیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے۔ دوست میں مفاد پایا جاتا ہے۔ آپ سے کوئی دوستی تبھی تک کرے گا جب آپ کا پاکٹ گرم ہوگا، آپ کی صحت اچھی ہوگی، آپ تندرست ہوں گے، صحت مند ہوں گے، تو وہ دوست ہوگا آپ کا۔ اور تندرست ہیں بھی اگر اور پاکٹ گرم اگر نہیں ہے، پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں، سورس آف انکم بہت کمزور اگر ہے، تو پھر آپ سے کوئی دوستی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور جو پرانے دوست جو پہلے ساتھ ساتھ گھوما کرتے تھے اور ایک انڈے کئی ملا کر کے کھایا کرتے تھے، اب وہی جو ہے آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا، کیونکہ ان کی دوستی مفاد کے لیے ہوا کرتی ہے، لیکن ماں باپ کی دوستی مفاد سے خالی ہوا کرتی ہے۔ ماں باپ کی دوستی مفاد کے لیے نہیں ہوا کرتی۔ ماں باپ نے آپ کو اس لیے نہیں پالا ہے کہ آپ ان کو کھلائیے گا، نہیں، یہ رشتہ ہی عجب ہے، یہ رشتہ ہی عجب ہے۔ ہزاروں ایسے ہیں کہ بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اچھا کماتا ہے، ماں کا سایہ وقت سے پہلے اٹھ چکا ہے، باپ کا سایہ وقت سے پہلے ہٹ چکا ہے جی۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر تھوڑی سی وفاداری، تھوڑی سی اگر ماں باپ کی محبت دل میں ہے بھی، اگر پیسہ بہت کما رہا ہے، لیکن ماں باپ اس پوزیشن میں اب ہیں کہ ماں باپ کے لیے کھانا اب زہر ہے۔ کمائی کس کام کے لیے؟ آپ ہی کے لیے نا، ہے نا بھائی؟ طبیعت ناساز ہے، نعمتیں ہزاروں ہیں، ڈاکٹر نے کہا یہ نہیں کھانا ہے، نعمتیں ہیں نہیں کھا رہے ہیں، ڈاکٹر نے کہا یہ نہیں کھانا ہے، نعمت ہے پر نہیں کھا رہے ہیں جی۔ اور پھر زیادہ تر تو یہ ہے کہ بھائی بوڑھا ہو جانے کے بعد ماں باپ کی قدر ہی ختم ہو جاتی ہے، معاذ اللہ۔ بہت نقصان، آج ہر گھر میں پریشانی، ہم سبھی پریشان ہیں تقریباً۔ پریشانی کی اہم وجہ ایک یہ بھی ہے کیونکہ ماں باپ کی ذات اور ان کی زندگی ہم اولاد کے لیے نہایت ہی برکت والی زندگی ہے، رحمت والی زندگی ہے یہ جی، سکون دینے والی زندگی ہے۔ تو اگر اسی زندگی کی ہم قدر نہیں کریں گے، اسی کو اگر ٹھکرا دیں گے ہم، تو پھر زندگی میں سکون کہاں سے ملے گا؟ کہاں سے سکون ملے گا؟ اس لیے میرے دوست، میرے بھائیوں، ماں باپ کی قدر کرنا ہے۔ آواز بیک وقت دو ملے، ایک ماں باپ کا پکار ہو، ایک دوست و احباب میں سے کسی کا اگر پکار ہو، تو پہلے ماں باپ کی بات کو ترجیح دینا، کیونکہ وہ بہت اونچا مقام رکھتے ہیں۔ ماں باپ کے احسانات آپ پر ہیں، دوست کے احسانات آپ پہ نہیں ہیں۔ آپ کی پرورش میں قربانیاں ماں باپ کی ہیں کہ آپ کے دوستوں کی قربانیاں ہیں؟ ماں باپ کی قربانیاں ہیں، دوستوں کی قربانیاں نہیں ہیں۔
دوست صرف اور صرف دل لگی کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے ہے۔ اور سچائی یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں ماں باپ سے بڑھ کر دوست ہے کون؟ کون ہے ماں باپ سے بڑھ کر دوست؟ سب سے بڑا دوست، سب سے بڑا دوست یہ جوڑی جو والدین کی جوڑی ہے نا، یہ سب سے بڑا دوست۔ دوست کہتے کسے ہیں؟ کہ جب پاکٹ گرم رہے تو ساتھ ساتھ گھومے، کھائے، کھلائے، کوکا کولا، ٹھنڈا گرم سب پلائے، اس کو دوست کہتے ہیں۔ دوست کہتے اسے ہیں جو وقت ضرورت کام آئے، اور جو وقت ضرورت آپ کے والدین آپ کے کام آئے ہیں، صبح قیامت تک دنیا کا کوئی انسان وہ کام نہیں آ سکتا ہے۔ جو کام جس ماں نے اپنے پیٹ میں 8.5 9 مہینے آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کو دیکھنے کے لیے ہزارہا تکلیفیں برداشت کی ہیں، پیدائش کی تکلیف، اللہ اکبر، اس کے بعد تقریباً 2 سال تک دودھ پلانے کی تکلیف، اور اس 2 سال کی مدت میں کئی ہزار بار تمہارا پاخانہ پیشاب ہنستے کھیلتے دھونے والی ذات وہ ماں ہوا کرتی ہے، قدر کرنے والی ذات وہ باپ ہوا کرتی ہے۔ دوست نے آپ کا پاخانہ صاف نہیں کیا ہے، دوست نے اپنے کو تکلیف میں ڈال کر کے آپ کو آرام میں دیکھنے کا اہتمام نہیں کیا ہے۔ وہ ماں ہے جس نے اپنے وجود کو تمہاری خوشی کے لیے، ہماری خوشی کے لیے، ہمیں بہتر دیکھنے کے لیے، صحت مند دیکھنے کے لیے، ایک تنو مند جوان دیکھنے کے لیے ماں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، ذرا غور کیجئے گا، کیا وہ قربانی دوست و احباب کی ہے کیا؟ ان کی ہے کیا؟ اور دوست و احباب میں کچھ الگ بھی ہیں، کچھ مفادی دوست ہیں، کچھ چمچہ گیری بھی ہے، چمچہ گیری ہے، جی فلاں صاحب تشریف لا رہے ہیں، پھر مسکراہٹ دیکھیے چہرے، میرے باپ رے باپ، وہ تم تراک، وہی مسکراہٹ ماں کو دیکھ کے کیوں نہیں آتی ہے؟ وہی مسکراہٹ باپ کو دیکھ کے کیوں نہیں آتی ہے؟ باپ کے احسانات بھی ہیں، پھر باپ اور ماں وہ عظیم نعمت ہے کہ جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے مطابق اولاد اگر ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، بیٹا اگر ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اس خدمت کا اللہ تعالیٰ اتنا صلہ عطا فرماتا، اتنا صلہ عطا فرماتا ہے کہ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازرو شرع جس اولاد سے ماں باپ راضی تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ اس بندہ سے رب راضی۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجیے، ماں باپ کی قدر کیجیے۔ ماں باپ کی قدر نہ کرنا یہ قیامت کی علامت ہے، اور قیامت کی نشانی تباہی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کم سے کم کوشش کیجیے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو قیامت کی علامت بننے سے بچائیں۔ کم سے کم کچھ تو کریں ہم لوگ تو اسی نالائق ہیں، صرف نام کے ہم لوگ ہیں، سچائی اسلام کہاں ہمارے ہاں؟ اسلام کہاں ہے ہماری زندگی میں بھائی؟ ہم لوگ نام کے ہیں۔ آگے سماعت فرمائے، گانے بجانے کی کثرت ہوگی، یہ تو سب ہے بھائی۔ اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے، ان کو برا کہیں گے، اگلوں پر۔ یہ جو پرکھ ہمارے گزرے ہیں، جو اچھے لوگ گزرے ہیں، ان پر لعنت کریں گے، ان کو برا کہیں گے، اپنے کو اچھا سمجھیں گے۔ یہ آج ایک پرتھا چل پڑا ہے، ایک رواج چل پڑا ہے، جس کو پیشاب کر کے استنجا کا ڈھنگ نہیں ہے، پاکی حاصل کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ جانتے ہیں وہ اصحاب نبی پہ بھونکتے ہیں، وہ رسول اللہ کی اسپیشل شاگردوں پہ بھونکا کرتے، اولاد نبی پہ وہ بھونکا کرتے ہیں۔ وہ اولاد نبی، اصحاب نبی، جن مقدس ہستیوں نے ڈائریکٹ مصطفیٰ کریم کے درسگاہ سے علم حاصل کیا، رسول اللہ کا اٹھنا بیٹھنا ڈائریکٹ دیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا ڈائریکٹ دیکھا ہے، جنہوں نے زندگی کی تعلیمات، زندگی کے قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اپنے کانوں سے سنے اور آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اب آج کا انسان اگر ان پاکیزہ ہستیوں پر انگشت نمائی کرے، میرے بھائی
اسی کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بیان فرمایا ہے، اور قیامت کی نشانی تباہی کا ذریعہ ہے۔ تو آج کی تاریخ میں جو بھی اپنے پرکھوں کو، اپنے بڑوں کو، سلف صالحین میں سے کسی کو اگر طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا کرتے، وہ اصل میں قیامت کی علامت کو وہ شکار ہے، وہ اپنے لیے تباہی کا ذریعہ، وہ تباہی کو اپنا رہا ہے، وہ اپنے لیے تباہی کا گڈھا کھود رہا ہے۔ فرماتے ہیں بدکار اور نااہل سردار بنائے جائیں گے۔ بدکار برے لوگ، اور نااہل منس نالائق، جو اس لائق نہیں ہے، وہ سردار بنائے جائیں گے۔ آج زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہمارے سردار ہیں۔ ایک شریف الطبع، شریف النفس انسان کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ ان سے لینا پڑتا ہے جن کا پورا وجود کرپشن سے ڈوبا ہوا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نا، یہ ادھر ادھر ہونے والا ہے کیا؟ کیریکٹر سرٹیفکیٹ کہاں لینا پڑتا ہے؟ جو مکمل کرپٹیڈ ہے، جن کی پوری زندگی کرپشن ہی کرپشن ہے، پوری زندگی کرپشن ہی کرپشن ہے، لیکن وہاں جا کر کے عریضہ پیش کرنا پڑتا ہے کہ وہ کیریکٹر سرٹیفکیٹ ہم کو چاہیے۔ میرے آقا نے تب فرمایا تھا، وہ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ قیامت کتنا قریب ہے میرے بھائی۔ آؤ کثرت سے توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی پناہ مانگیں کہ پروردگار عالم اس تباہی سے ہمیں بچا مولا۔ اے اللہ، قیامت کی علامت بننے سے ہمیں بچا مولا، قیامت کی نشانی بننے سے ہمیں بچا مولا۔ فرماتے ہیں کہ ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا نہ ملتا تھا، وہ بڑے بڑے محلوں میں اترائیں گے آج۔ جی، کل جن کی کوئی اوقات نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی، آج وہ محل میں سویا کرتے ہیں، شیش محل میں وہی سوتے ہیں، اور جب نکلتے ہیں تو اترا اترا کر کے۔ اور آج کی تاریخ یہی نہ ہے بھائی کہ جتنے گھوٹالہ باز ہیں ان کی زندگی بظاہر بڑی شان والی ہوتی ہے۔ آدمی دیکھتے ہیں ادھر سے گاڑی گزر رہی ہے تو پیچھے ان کی گاڑی ہے، تو ان کی گاڑی ہے، تو اتنے باڈی گارڈ ہیں۔ کیا باڈی گارڈ؟ اچھے لوگوں کے باڈی گارڈ ہوا کرتے کیا؟ اچھے لوگوں کے باڈی گارڈ ہوا کرتے؟ اصحاب نبی سے بھی مخلوقات الہی میں انبیاء و رسولان نظام کے بعد مخلوقات الہی میں اصحاب نبی خلفاء راشدین سے بھی کوئی افضل ہے؟ جی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے، نیابت آئی تو کیسی نیابت تھی کہ راتوں رات تنہا گھوما کرتے تھے، کنکر اور بالوں پہ سویا کرتے تھے۔ تو اچھے لوگوں کو باڈی گارڈ کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ جی، کہاں ضرورت پڑتی ہے باڈی گارڈ؟ باڈی گارڈ لے کے کیا کرے گا وہ؟ اسے تو اللہ پر بھروسہ ہے، اسے تو یقین ہے کہ ہماری حفاظت اللہ کرے گا، اسے یقین ہے کہ جب موت آنی ہوگی دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے۔ باڈی گارڈ موت کو نہیں روک سکتا ہے، نہیں روک سکتا ہے وہ۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا تھا، آج اپنے آنکھوں سے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ توبہ کیجئے کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں، بار بار کہتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگے۔ فرماتے ہیں کہ مسجد میں لوگ چلائیں گے، مسجد میں لوگ، یہ بھی ہو رہا ہے نہ باقی ہے؟ جو کام اشارے سے ہونا چاہیے وہ کام بہادری میں آ جائے گا، آ گیا ہے وہ کام۔ جو اشارے سے صرف ہونا چاہیے وہ کام آج بہادری میں آ گیا ہوا۔ اور کئی ایک تو ایسے ہیں میرے بھائی کہ گھر میں ان کی نہیں چلتی ہے، بیوی سے لات کھاتا ہے، بچوں سے ڈانٹ سنتا ہے، مسجد میں آ کر کے اوت تم طلاق بتیاتا ہے، یہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ 12 بجے جب وقت متعین ہوا ہے تو امام صاحب 12:31 میں حجرے سے نکلتے ہیں۔ امام ہے کہ تمہارا غلام ہے؟ امام ہے کہ ملازم ہے؟ میں جانتا ہوں بیوی سے لات کھاتا ہے، بچوں سے ڈانٹ سنتا ہے، مسجد میں بہادر بنتا ہے۔ میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں نا، میں اچانک آسمان سے مسلح پہ تھوڑا آتا ہوں یار، میں بھی یہی پلا بڑھا ہوں نا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے، وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں۔ آقا نے فرمایا
کہ مباح بات، جو حلال ہے، جو باتیں جائز ہیں، مسجد میں وہ باتیں کرنا بھی جرم ہے۔ دنیاوی باتیں، فحش کلامی، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ جو مباح بات ہے، مباح بات ہے، جس کا کرنا جائز ہے، باہر، گھر میں، سڑک، بازار میں جن باتوں کا کرنا جائز ہے، وہی جائز باتیں اگر مسجد میں اگر ہوں، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے علماء ربانیین اور فقہاء اسلام نے لکھا ہے کہ 40 سال کی عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں، اور یہاں 4 دن کی عبادتوں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہم لوگوں کا۔ 40 سال میرے آقا نے فرمایا، آج وہ نگاہوں کے ساتھ کوشش کیجئے مسجد میں کچھ شرعی باتیں ہوں، آپس میں اگر ہوں، ہے نا، تو اس میں بھی آواز کا خیال رہے گا۔ مسجد کے تقدس کا ہمیشہ خیال رکھیے گا۔ جمعہ کے دن بھی نکلتا ہوں، میں نکل کے چلا جاتا ہوں۔ اصل یہ ہے کہ مسئلہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے نزدیک تو امام ملازم ہی ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر بولتے ہیں یار آپ کتنا سمجھاتے ہیں، کہاں کوئی سمجھتا ہے۔ تو دوسروں کو سمجھانا نہیں میرے بھائی، صرف 2 آدمی سمجھنا ہے، جو یہ بولتا ہے اس کو سمجھنا اور مجھ کو سمجھنا ہے، تیسرے کو تو سمجھنا ہی نہیں۔ جس دن 2 آدمی سدھر جائیں گے، 2 آدمی جس در سدھر جائیں گے، پورا معاشرہ سنور جائے گا نا، تیسرا تو سدھرنے کی ضرورت ہی نہیں، بات ہی نہیں ہے جی۔ تو کوشش کیجئے کہ قیامت کی علامت مت بنیے، قیامت کی نشانی مت بنیے۔ مسجد میں بلا وجہ شرعی بلند آواز سے باتیں کرنا یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے، اور قیامت کی علامت و نشانی تباہی کا ذریعہ ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، غیب نہ پیغمبر نے فرمایا ہے، اس رسول نے فرمایا ہے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ایک بات، اسلام پر قائم رہنا اتنا کٹھن ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ، یعنی آگ کا انگارہ لیے چلنا۔ یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ جس کے دل میں ایمان کی رمق باقی ہوگی، جس کے وجود میں ایمان کی تھوڑی سی رمق باقی ہوگی، وہ قبرستان جا کر کے یہ تمنا کرے گا کہ کاش اب سے پہلے اٹھا لیے گئے ہوتے تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ آج اسلامی باتیں کرنا کتنا مشکل ہے بھائی، دوسرے نہیں۔ آج مسلمان، ارے عالم علماء کی سب بات مانیے گا تو چل پائیے گا، اچھا عالم علماء کی بات مانیے گا تو نہیں چل پائیے گا، اور کسی نچنیا گویا کی بات مانیے گا تو ترقی کر جائیے گا۔ ایک لفظ بول دیتا ہے، مسلمان بولتا ہے یہ بات، مسلمان بولتا ہے یہ، تب نہ دین کو پیچھے رکھ دیا، دینی تعلیم کو پیچھے رکھ دیا جی، اور دین حاصل کرنے والے کو پیچھے رکھ دیا۔ بڑا بڑا پروگرام ہوتا ہے ہمارے ہاں، فلاں صاحب میٹرک میں فرسٹ کیے، وہ اس کو بلا کر کے تمغہ دیا جائے، اچھی بات ہے بھائی، محنت کیا بچہ ہے، کامیابی، میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ ایچ میں فلاں ہو گیا، اس کو لے کر کے پروگرام ہونا چاہیے، فلاں صاحب ہو گئے، پروگرام ہونا چاہیے۔ کہیں مسلم معاشرے میں آپ نے یہ دیکھا کہ فلاں کا لڑکا حافظ قرآن ہوا ہے تو چلو ان کے لیے ایک جلسے کا اہتمام کر کے انہیں گفٹ پیش کیا جائے، فلاں کا لڑکا عالم دین ہو گیا، الحمدللہ، یہ خوشی کی بات ہے، معاشرے کے لیے فخر ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک عالم دین ہے، ایک حافظ قرآن ہے، الحمدللہ، یہ قرآن کے جانکار ہیں، ایک فقہ کی جانکار ہیں، مسائل شرعیہ کے جانکار ہیں۔ ہمیں فخر ہے ان پر کہ ہماری جو بھی معاملات ہوں گے انشاءاللہ العزیز وہ دین کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں ہمارے معاملات کو وہ حل کرے گا۔ کہیں سنے ہیں کہ معاشرے میں کوئی بچہ حافظ قرآن بنا ہو، کائنات کی سب سے بہترین کتاب اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہو، اور سماج میں کسی تنظیم نے ایسا پروگرام کیا ہو؟ جی ہے کیا؟ قیامت کی نشانی ہے یہ، قیامت کی نشانی ہے یہ۔
قیامت کی نشانی مت بنے ہم اور آپ، قیامت کی علامت نہ بنے ہم اور آپ۔ قیامت کی علامت و نشانی یہ تباہی کے ذریعے ہیں، تباہی کا ذریعہ ہے۔ میرے دوست، تو اسلام پر قائم رہنا آج کٹھن ہے، امتحان کی گھڑی ہے۔ یہ ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ دین پر قائم رہیے گا تو تکلیف برداشت کرنا ہوگا۔ اگر اللہ کے ہاں بہتری چاہتے ہیں، اس دنیا سے جانے کے بعد اگر بہتری چاہتے ہیں تو آج آپ کو تکلیف برداشت کرنا پڑے گا۔ اور یہ سوچ رکھا آپ نے کہ ہم مسجد جاتے ہیں، بتائیے وہ ہم نماز پڑھتے ہیں تب بھی ہم کو گالی دے دیا، تو نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کو گالی نہ دے۔ جی، نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ آپ کا احترام کریں، اس لیے نماز پڑھتے ہیں۔ جی، نماز اللہ کی عبادت ہے، ہم پر فرض ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو یہ بھی تو رب کی دی ہوئی توفیق کے حوالے نا۔ تو ہماری حاضری بھی، ہمارا سجدہ بھی، ہمارا رکوع بھی، ہمارا قیام بھی، ہمارا سبحان اللہ پڑھنا بھی، الحمدللہ پڑھنا بھی صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، دنیا والوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو دین پہ قائم رہنے کے لیے آپ کو تکلیف برداشت کرنا پڑے گا۔ رب نے فرما دیا ہے، کیا تم نے یہ گمان کر لیا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا؟ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم ایمان لائے، یعنی اللہ، ہمارا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کا پالنہار ایک ہے، ساری کائنات کا خالق ایک ہے، اب آزمائے نہیں جائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے کہ آزمائش تو تبھی سے شروع ہوگی۔ آزمائش سب کی نہیں ہوتی ہے، ایک انسان جب دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتا ہے تب وہاں سے آزمائش شروع۔ حضرت بلال حبشی کی آزمائش نہیں تھی، جب امیہ بن خلف کو جب معلوم ہو گیا کہ حضرت بلال حبشی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بک چکے ہیں، وہاں سے آزمائش شروع ہوئی ہے، وہاں سے آزمائش شروع ہوئی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کی آزمائش تب شروع ہوئی ہے، حضرت سمیہ کی آزمائش تب شروع ہوئی ہے، حضرت یاسر کی آزمائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب شروع ہوئی ہے جب ان کے ایمان کے بارے میں لوگوں کو، ظالموں کو، کافروں کو، مشرکوں کو جب پتہ چل گیا تو وہاں سے آزمائش شروع ہوئی۔ تو آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم داڑھی ٹوپی رکھ لیے ہیں، کلمہ پڑھ لے رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اب کیا کریں گے؟ ہماری آزمائش نہیں ہوگی؟ نہیں، آزمائش تو یہاں سے شروع ہوگی۔ اب ہمارا داخلہ ہوا ہے، ایڈمیشن اب ہوا ہے، تو یہاں سے آزمائش ہوگی۔ تو تیار رہیے۔ یہ جو ہم لوگ عزت کی زندگی گزار رہے ہیں نا، آنے والے وقت میں ہم جیسے مولوی کو مار بھی کھانا پڑے گا، میں علی اعلان کہتا ہوں بھائی، چونکہ چپ قلش نہیں ہوگا اگر تو مار کھانا ہوگا، اور لیپا پوتی کرنے والے پھر وہ گود میں رہیں گے۔ وہ جب اب تک اللہ کا فضل ہے، مکمل تو عمل نہیں کر پا رہا ہوں، تو معافی پاپی انسان ہوں، میں گنہگار ہوں، ہے نا، تب بھی کوشش کرتا ہوں کہ اگر علم کی قدر نہ کر سکوں تو کم سے کم علم کی توہین نہ کروں، اتنا کم سے کم خیال ہے الحمدللہ کہ مجھ سے علم کی توہین نہ ہو۔ کم سے کم میں علی اعلان کہتا ہوں کہ اگر اسی حق پر اللہ نے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائی تو آزمائش کی گھڑی یہ بھی آئے گی کہ ہم لوگوں کو مار بھی کھانا پڑے گا، چونکہ اس وقت بڑے بڑے سامنے آئیں گے، اگر ان کے مطابق فیصلہ نہیں سنائیں گے تو لات کھانا ہی ہوگا، تو ہے نا، مار کھانا ہی ہوگا۔ تو دین پر قائم رہنے کے لیے آزمائش کے لیے تیار رہیے، اور وہی آزمائش رب کی بارگاہ میں بلند مقام کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ وہی آزمائش بلندی کا ذریعہ بنے گا، وہی آزمائش رفعت کا ذریعہ بنے گا، وہی آزمائش عزت کا ذریعہ بنے گا۔ تو قیامت کی علامت نہ بنیے، قیامت کی نشانی نہ بنیے، چونکہ قیامت کی علامت و نشانی تباہی کا ذریعہ ہے۔ آئیے میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ میرے لیے دعا کریں، ہم سبھی ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، مل کر سبھی استغفار پڑھیں۔ میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا حول
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.